الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا اس کے آخری 10 دن ہوں، ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اعتکاف کا ذکر کرنا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ ایک انسان سارا کاروبار، گھر سب چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ کے لیے عبادت کر کے تنہائی اختیار کرے اور اس کو لازم پکڑ لے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا۔ کچھ چیزوں کے سلسلے میں آتا ہے، جیسے فتح مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اس کی قضا کی۔ اسی طرح اعتکاف رمضان میں ہے، وہ بھی آخری عشرے میں ہے، اور یہ سمجھیے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ اکیلے رہتا ہے، ریا و نمود سے پاک، اسی طرح بیجا چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ زیادہ کھانا پینا، زیادہ گفتگو کرنا، لا یعنی کلام کرنا، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ سے قربت اختیار کرنے میں وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے اس اعتکاف کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور اکثر علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اعتکاف کہاں کرنا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور تقریباً اکثر علماء نے کہا ہے کہ مسجد ہی میں ہونا ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ عورت کو بھی اگر اعتکاف کرنا ہو تو مسجد میں انتظام اور انصرام کے ساتھ وہ اعتکاف کرے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری عمر اعتکاف کرتے رہے جب تک ان کو موقع ملا، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج نے اعتکاف کیا۔ حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ امہات المومنین میں سے فلاں کا خیمہ وہاں لگا ہے، فلاں کا خیمہ وہاں لگا ہے مسجد نبوی میں، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو 3 مساجد ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور بیت المقدس، یہاں پہ کوئی اگر اللہ طاقت دے تو اعتکاف کرے۔ اعتکاف کب سے کب تک کرنا ہے؟ 21ویں شب جب شروع ہو وہاں سے لے کر چاند دیکھنے تک اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو باہر نکل کر دنیاوی مشاغل میں نہیں پھنسنا ہے، نہ اس میں مشغول ہونا ہے۔ اور اس سلسلے میں 3 طرح کے امور ہیں، اور ان میں سے صرف ایک حالت میں اعتکاف بیٹھنے والا باہر نکل کر کے وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ بغیر نکلے ہوئے اس کا کام نہ چلے، جیسے قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، حالانکہ اس وقت مساجد میں اس کا بھی انتظام ہے۔ کھانا لینے کے لیے کوئی اس کو کھانا پہنچانے والا نہیں، کھانا لینے کے لیے جانا ہو تو جا سکتا ہے وہ۔ اسی طرح اور کوئی بہت ضروری کام ہو تو اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز واجب نہیں ہے تو اس کے لیے نکلنا نہیں چاہیے اس کو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سخت ضرورت ہی کی وجہ سے داخل ہوتے تھے، ورنہ نہیں داخل ہوتے تھے۔ اور دوسری روایت جو سنن وغیرہ کی ہے، اما عائشہ فرماتی ہے من السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت یہ ہے اللہ یعود مریضا، کسی مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازتا، اور کسی جنازے میں شریک نہ ہو، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہ، اور ہر ضرورت کے لیے باہر نہ نکلے سوائے اس ضرورت کے جس کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو۔ تو یہ چیز بھی ہم کو نظر میں رکھنی چاہیے، یہ آداب جو ہیں یا جو احکام ہیں، زائد گفتگو کرنا لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے، یہ ساری چیزیں اعتکاف میں نہیں کرنی ہیں۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ
اس زندگی کی تیاری کر رہا ہے جس میں اس کو اکیلے سفر کرنا ہے، چاہے قبر کی زندگی ہو، چاہے برزخ کی زندگی ہو، چاہے حشر میں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضری ہو۔ ان سارے مراحل میں ایک بندے کو اکیلے رہنا ہے، اکیلے حساب و کتاب دینا ہے، جو کچھ بھی جھیلنی ہے اکیلے جھیلنا ہے، اسی طرح جو بھی انعامات حاصل کرنے ہیں اکیلے کرنا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے اور تیاری ہے جس میں بندے مومن اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اس وقت وہ عبادتوں کی جو لذت محسوس کرتا ہے شاید کسی اور دوسری چیز میں نہ پائے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اعتکاف کے سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیک کام کے لیے اور اس عظیم عبادت کے لیے تیار کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ نیک عمل اور یہ عظیم عبادت انجام دے سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔